Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث التاسع المنادا، نویں بحث منادا سے متعلق۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دوسرا مقصد منصوبات کو شروع کیا تو شروع میں بتایا گیا تھا کہ مفعول بہ سے متعلق 9 بحثیں ہیں۔ اس حساب سے یہ 9ویں بحث ہے اور آخری بحث ہے جو مفعول بہ سے متعلق ہے۔ المبحث التاسع المنادا، 9ویں بحث منادا سے متعلق۔ من المفعول بہ المنادا، مفعول بہ ہی کے قبیل سے یا مفعول بہ کی قسم سے منادا ہے۔ وہو اسم وقع بعد حرف من احرف النداء، منادا ایسا اسم ہے جو حروف ندا میں سے کسی حرف کے بعد واقع ہو آئے، حروف ندا میں سے کسی حرف کے بعد آئے۔ جیسے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یا یہ اے عبداللہ۔ وفی ھذا المبحث 12 بحثا، اس مبحث میں 12 بحثیں ہیں، یعنی منادا کی بحث میں 12 بحثیں ہیں جو منادا سے متعلق ہیں خاص۔ الاول احرف النداء، پہلی بحث حروف ندا۔ احرف النداء 7، حروف ندا 7 ہیں۔ وہیا، اور وہ ہیں ای، یا، آ، یہ 4، ایا، حیا، وا، اور یہ 3، 7 حروف ندا ہوئے۔ اب یہ کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی توضیح کی۔ ای و آ، ای اور آ للمنادى القریب، منادا قریب کے لیے۔ منادا قریب یعنی وہ شخص جس شخص کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، وہ اگر قریب میں ہو تو اس کے لیے اے اور آ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ آیا و حیا و آ للمنادى البعید، اور آیا، حیا اور آ یہ تینوں منادا بعید کے لیے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اگر بعید ہو، اور بعید کا مطلب سرے سے نظروں ہی سے اوجھل ہو بلکہ دنیا سے فنا ہو گیا ہو، تو بھی آیا، حیا اور آ کے لیے آ کو استعمال کیا جائے گا اس کے لیے، للمنادى البعید، منادا بعید کے لیے۔ ویا لکل منادن، اور یا ہر منادا کے لیے، قریباً کانا او بعیداً او متوسطاً، خواہ منادا قریب ہو یا بعید ہو یا متوسط ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو یا آنکھوں کے سامنے ہو یا دوری پر ہو، تو ان سب کے لیے یا کا استعمال درست ہے، اور یہی کثیر الاستعمال بھی ہے۔ یہ 6 حروف ندا ہوئے۔ اب اس کے بعد 7واں وا للندبۃ، اور وا ندبہ کے لیے ہے۔ ندبہ کے معنی ہے میت پر، مردے پر نوحہ خوانی کرنا، یعنی مردے پر نوحہ خوانی کرنے کے لیے، مردے پر آہو بکا کرنے کے لیے، اس کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اس پر رونے دھونے کے لیے وا کا استعمال ہوتا ہے۔ وہی التی ینادا بها المندوب المتفجع علیہ، ندبہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اس میت کو پکارا جائے، ینادا بها المندوب، جس کے ذریعے سے مندوب کو یعنی اس میت کو پکارا جائے، المتفجع علیہ جس پر آہو بکا کیا جاتا ہے، جس پر رویا گر گڑایا جاتا ہے۔ جیسے وا کبدی، وا حسرتی، ہائے میرا دل، ہائے میری حسرت۔ وتتعین یا فی ندائے اسم اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے میں یا متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنا ہو تو اس کے لیے یا متعین ہے۔ فلا ینادا بغیرہا،
تو یا کے علاوہ کسی اور حرف سے اللہ کے نام کو نہیں پکارا جائے گا۔ وفی الاستغاثۃ، اور استغاثہ میں بھی یا متعین ہے۔ استغاثہ یعنی فریاد چاہنے کے لیے، مدد چاہنے کے لیے کسی کو پکارنا ہوا تو اس کے لیے بھی یا متعین ہے۔ فلا یستغاث بغیرہا، تو یا کے علاوہ کسی اور حرف سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا، فریاد نہیں مانگی جائے گی۔ وتتعین ہیا و وا فی الندبۃ، اور یہ اور وا یعنی یا اور وا یہ دونوں ندبہ میں متعین ہیں۔ میت پر آہو بکا کرنے کے لیے یہی دونوں متعین ہیں۔ فلا یندب بغیرہما، تو ان دونوں کے علاوہ کسی اور حرف سے ندب نہیں کیا جائے گا، کسی اور حرف سے میت پر آہو بکا نہیں کیا جائے گا، یعنی ندب کے لیے یا مندوب کے لیے یا اور وا کے علاوہ کوئی اور حرف ندا استعمال نہیں ہوتا۔ الا ان وا فی الندبۃ اکثر استعمال منہا، مگر یہ ہے کہ وا ندبہ میں یا سے کثیر الاستعمال ہے، یعنی یا اور وا میں وا ندبہ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت یا کے۔ لأن یا تستعمل للندبۃ، اس لیے کہ یا میت پر نوحہ خانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذا اس وقت امن الالتباس بالنداء الحقیقی، جب ندائے حقیقی سے التباس کا خوف نہ ہو، التباس سے امن رہے یعنی التباس کا خوف نہ ہو۔ ندائے حقیقی سے جب التباس کا خوف نہ ہو تب یا کے ذریعے، کیونکہ یا تو ندائے حقیقی کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور وا ندبہ کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو یا کو ندبہ کے لیے اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب کہ ندائے حقیقی سے التباس نہ ہو۔ اسی کو کہا لأن یا، اس لیے کہ یا تستعمل للندبۃ، ندبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذا اس وقت اومن الالتباس بالنداء الحقیقی، جب ندائے حقیقی سے التباس کا امن رہے یعنی التباس کا خوف نہ ہو۔ کقول ہی، جیسے کہ شاعر کا یہ قول، حملتا امرا عظیما فاصطبرتا لہ وقمتا فیہ بامر اللہ یا عمرا۔ اس شعر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ندبہ کیا گیا ہے، نوحہ خانی کیا گیا، مرثیہ پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ حملتا امرا عظیما، آپ کو ایک بڑے کام کا متحمل کیا گیا، آپ پر ایک بڑے کام کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ بڑے کام سے مراد ہے خلافت، آپ پر خلافت کا بار ڈالا گیا، خلافت کا بوجھ ڈالا گیا۔ فاصطبرتا لہو، تو اس کے لیے آپ صابر اور ثابت رہے، صابر اور ثابت رہے۔ وقمتا فیہ، اور اس میں آپ نے قائم کیا، بے امر اللہ، اللہ کے حکم کو، اس میں آپ نے اللہ کے حکم کو نافذ کیا۔ یا عمرہ، اے عمر، یعنی اے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ شعر کہا گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور شاعر ہیں جریر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان پر نوحہ کرتے ہوئے یہ جریر نے شعر کہا تھا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے، اس میں محل استشہاد یا عمرہ ہے۔ کیا ہے محل استشہاد؟ یا عمرہ۔ یہ یا ندب کے لیے استعمال ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ندائے حقیقی سے یعنی حضرت عمر کو بلانا مقصود نہیں ہے، ان پر نوحہ کرنا مقصود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ندائے حقیقی سے التباس کا خوف یہاں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وفات کے بعد یہ شعر پڑھا گیا ہے نا، اور اسی وجہ سے عمر میں بعد میں الف بھی بڑھایا گیا ہے۔ ندبہ میں عام طور سے یہ ہوتا ہے، الف بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں ندائے حقیقی سے التباس کا خوف نہیں ہے، اس لیے یا استعمال ہوا ندب کے لیے۔ حروف ندا کی گفتگو یہیں ختم ہوئی۔
اقسام المنادا، اقسام المنادا و احکامہ، یعنی البحث الثانی اقسام المنادا و احکامہ، منادا سے متعلق دوسری بحث منادا کی اقسام اور اس کے احکام سے متعلق۔ اس دوسری بحث میں منادا کی قسمیں بیان کریں گے اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے قسموں کو سماعت کریں۔ المنادا خمسۃ اقسام، منادا کی 5 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: المفرد المعرفۃ، مفرد معرفہ، والنکرۃ المقصودۃ، نکرہ مقصودہ، والنکرۃ غیر المقصودہ، اور نکرہ غیر مقصودہ۔ معرفہ اور نکرہ میں، معرفہ میں سے صرف مفرد، یعنی وہ معرفہ جو مفرد ہو، اور نکرہ میں 2 قسمیں، نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ۔ یہ 3 قسمیں ہوئی منادا کی۔ چوتھی قسم المضاف، اور 5ویں قسم الشبیہ بالمضاف، مشابہ مضاف، یعنی خود جو مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کے مشابہ ہو۔ اب اس کے بعد یہاں سے ان 5 قسموں کی توضیح، بلکہ 5 میں سے صرف 3 قسموں کی توضیح بیان کی۔ مضاف کی توضیح تو واضح ہے نا۔ مفرد معرفہ سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا۔ المراد بالمفرد ما لیس مضافا ولا شبیہا بہ، یہاں مفرد معرفہ میں مفرد سے مراد وہ ہے جو مضاف نہ ہو، ولا شبیہا بہ، اور نہ ہی مضاف کے مشابہ ہو۔ مطلب یہ ہے نا کہ مفرد 2 کے مقابلے میں بولا، 2 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ مفرد کو مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور مفرد کو واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ یہاں پہ مفرد سے مراد وہ نہیں جو واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں مفرد سے مراد وہ ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ مرکب نہ ہو، سیدھی سی بات۔ اس کو کہا والمراد بالمفرد، اور مفرد سے مراد وہ ہے لیسا مضافن، جو مضاف نہ ہو، ولا شبیہن بہی، اور نہ ہی مضاف کے مشابہ ہو۔ ادل علی سواء ادل علی واحد ام اثنین ام ثلاثۃ، خواہ وہ 1 پر دلالت کرے یا 2 پر یا 3 پر، ہے نا، 1 پر 2 پر 3 پر دلالت کرے، تب بھی اس کو ہم اس مقام پر کیا کہیں گے؟ مفرد ہی کہیں گے، کیونکہ یہاں مفرد سے مراد وہ ہے جو مرکب کے مقابل میں ہو۔ مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب ہوتا ہے نا، تو یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے نحو یا علیو، یا علیان، یا علیونا، اے علی، اے 2 علی، اے 3 4 10 علی، جتنے بھی ہوں، تو یہاں پہ سب کو مفرد کہیں گے۔ یعنی علی، یا علیوں میں علی منادہ مفرد ہے، علیان بھی منادہ مفرد ہے، اور علیون بھی منادہ مفرد ہے، کیونکہ مفرد سے مراد یہاں وہ ہے جو مضاف یا شبیہ مضاف نہ ہو، اور یہ سب کے سب مضاف یا شبیہ مضاف نہیں ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد منادہ کی ایک اور قسم شبیہ مضاف، اس سے کیا مراد ہے اس کو سنیے۔ والمراد بالشبیہ المضاف، اور شبیہ مضاف، شبیہ مضاف یا مشابہ مضاف، یعنی جو مضاف تو نہ ہو مگر مضاف کے مشابہ ہو، اس سے مراد ہوا متصل بہ لفظ یتمم معناہ، شبیہ مضاف سے مراد وہ منادہ ہوا ما، یعنی وہ منادہ ہے اتصل بہ لفظ، جس کے ساتھ ایسا لفظ ملا ہوا ہو، یتمم معنی ہو، جو منادہ کے معنی کو تام کرتا ہو، منادہ کے معنی کو تام کرتا ہو۔ یعنی یہاں پہ جو منادہ مشبیہ مضاف سے مراد وہ منادہ کہ جس کے ساتھ مضاف الیہ ملا ہوا تو نہ ہو، شبیہ مضاف یعنی جس کے ساتھ، چونکہ وہ خود مضاف نہیں ہے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ تو ملا ہوا نہیں رہے گا، لیکن کوئی ایسا لفظ ملا ہوا رہے گا جو منادہ کے معنی کو تام کرے گا، گویا کہ اس لفظ کو ملائے بغیر وہ لفظ ناقص ہوتا ہے۔ تو اس کی مثالیں سنیے۔ وقد یکون ھذا اللفظ مرفوعا بالمنادى، اور وقد یکون ھذا اللفظ، اور یہ لفظ، اور کبھی کبھی یہ لفظ ہوتا ہے مرفوعا، مرفوع ہوتا ہے، بالمنادى، منادى کی وجہ سے۔ کون لفظ ہے؟ یعنی وہ لفظ ہے جو منادى کے معنی کو تام کرے گا، جو مضاف الیہ کے جگہ پہ ہو، مضاف الیہ کی جگہ پہ ہوتا ہے، مثلا وہ کیا کرے گا؟ منادہ کے معنی کو تام کرے گا، تو یہ لفظ کبھی کبھی منادہ کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے یا حسنن وجہہ، اے اچھے
چہرے والے، حسنن وجہہ اچھے چہرے والے مثلا. تو یہاں پہ دیکھیں یہاں منادہ کون ہے؟ حسنن ہے نا، لیکن حسن سے مراد مطلق حسن تو ہے نہیں بلکہ چہرے کی کا حسن مراد ہے. تو اب وجہ وہ لفظ ہے جس نے حسن کے معنی کو کیا کیا، منادہ کے معنی کو کیا کیا، تام کیا. تو حسنن خود تو مضاف نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف سے مراد ایسا منادہ کہ جس کے ساتھ ایک لفظ ملا ہوا ہو جو لفظ اس کے معنی کو تام کرتا ہے. تو حسنن گویا اپنے معنی کو بتانے میں، یعنی جو معنی مراد ہے اس معنی کو بتانے میں ناقص تھا، وجہہ نے آ کر کے اس کے معنی کو تام کر دیا. اور یہ جو تام کرنے والا لفظ ہے یہ کیا ہے یہاں پہ؟ مرفوع کے منصوب کے مجرور مرفوع ہے. کس کی وجہ سے مرفوع ہے؟ حسن کی وجہ سے جو کہ منادہ ہے. تو اسی کو کہا یہ لفظ کبھی کبھی منادہ کی وجہ سے، یعنی مثلا یہاں پہ حسن کی وجہ سے مرفوع ہے، یا حسنن وجہہ، وجہہ جو مرفوع ہوا وہ حسنن منادہ کی وجہ سے. او منصوبا بہ، اور کبھی کبھی یہ لفظ منصوب ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ اسی منادہ کی وجہ سے. مثلا وہ منادہ کیسا ہو؟ نصب دینے والا ہو. جیسے یا مؤدین واجبہ، اے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے، یا مؤدین واجبہ، اے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے. یہاں مؤدین منادہ ہے، یہ خود مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے، کیونکہ اس منادہ کے بعد ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کے معنی کو پورا کر رہا ہے. کیونکہ مؤدی کا معنی پورا نہیں تھا، یعنی جو معنی مراد ہے وہ پورا نہیں تھا، واجبہ نے آ کر کے اس کے معنی کو تام کیا. اور یہاں پہ واجبہ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ اپنے منادہ یعنی مؤدین کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس میں فاعل ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے. یہاں واجبہ مفعول ہے، مفعول بہی ہے، اس لیے اس کو نصب دیے ہوئے ہیں. دو صورتیں ہوئی، او متعلقا مع جارہ بہ، او متعلقا یا وہ لفظ مع جارہ اپنے حرف جار کے ساتھ منادہ سے متعلق ہوگا، منادہ سے متعلق ہوگا. جیسے یا مسافرن الی مصر، اے مصر کے مسافر، مصر کی طرف سفر کرنے والے، اے مصر کی طرف سفر کرنے والے. یہاں دیکھیے مسافرن ایک مطلق منادہ ہے، اور الی مصرن یہ وہ ایسا لفظ ہے جو جار کے ساتھ اسی منادہ سے متعلق ہے، اور یہی ہے وہ جو مسافر کے معنی کو تام کر رہا ہے. ہاں تو کبھی کبھی تو اب یہ تین صورتیں ہو گئیں کہ وہ لفظ جو منادہ کے معنی کو تام کرتا ہے وہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، اور کبھی اپنے حرف جار کے ساتھ مل کر کے اسی منادہ سے متعلق ہو جائے گا. یہاں پہ الا مصر، مصر الا حرف جار کے ساتھ مل کر کے مسافرن سے متعلق ہو جا رہا ہے. اور ہاں مصر غیر منصرف ہے، منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہے غیر منصرف لیکن ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے اس کو آپ مصرین بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے غیر منصرف کیوں ہے؟ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ عالم ہے اور تانیث، جگہ کے جتنے نام ہوتے ہیں سب میں سب مؤنث ہوتے ہیں. تو تانیث اور علم یہ دو اسباب پائے گئے اسباب من صرف میں سے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف لیکن ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے خفت آ جاتی ہے، اس لیے اس کو آپ مصرین بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ یہاں پہ نصب دیا ہوا ہے. ہاں ہاں ہند والا حکم. او صفتن لہو قبل النداء، یا ندا سے پہلے منادہ کی صفت ہو، یعنی وہ لفظ جو منادہ کے بعد آ رہا ہے اس کے معنی کو تام کرنے کے لیے وہ یا حرف ندا کو داخل کرنے سے پہلے وہ صفت رہا ہو، وہ حرف وہ لفظ. جیسے دیکھیے او صفتن لہو، یا منادہ کی صفت ہو قبل النداء، ندا سے پہلے. جیسے یا رجلن کریمن، اے مہربان آدمی، یا رجلن کریمن. تو یہاں پہ کریمن یہ کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جو رجلن منادہ کے معنی کو تام کرتا ہے، اور یہ یہاں پہ صفت واقع ہے رجلن کی. او معطوفن علیہ قبل النداء، یا ندا سے پہلے معطوف ہو اس پر، یعنی منادہ پر، منادہ تو نہ ہو مگر منادہ پر معطوف ہو لفظ. جیسے یا 99 اے 99، یا 99 اے 99. یہاں وہ 90، وہ یہاں اصل منادہ تو 90 ہے، اور وہ 90 کیا ہے؟ واو حرف عطف پر 90 یہ معطوف ہے اسی منادہ پر.
تو یہ کل 5 صورتیں ہو گئیں اس لفظ کی جو منادا مشابہ منادا سے ملا ہوا ہوتا ہے، مشابہ مضاف منادا سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اذا کنتا سمیت المنادا بمجموع المعطوف علیہ والمعطوف، اذا کنتا جب آپ قرار دیں، اذا کنتا قد سمیتا جب آپ نام رکھیں، یعنی جب آپ قرار دیں منادا معطوف علیہ اور معطوف کے مجموعہ کو، یعنی 99 میں معطوف علیہ اور معطوف کے مجموعہ کو اگر ہم منادا قرار دیں تو اس صورت میں 90 کیا ہوگا؟ حرف ندا سے پہلے ہی، یعنی گویا 99 پر معطوف ہے۔ والمراد بالنکرۃ المقصودہ، یہ تو مشابہ مضاف کی توضیح ہو گئی، مشابہ مضاف سے کیا مراد ہے۔ اب اس کے بعد منادا کی ایک قسم اور ہے نکرہ مقصودہ، اس سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا۔ والمراد بالنکرۃ المقصودہ، نکرہ مقصودہ سے مراد کلو اسم نکرۃ، ہر وہ اسم النکرہ ہے وقع بعد حرف من احرف النداء، جو حروف ندا میں سے کسی حرف کے بعد واقع ہو، وہ قصدہ تعین ہو اور اس اسم کو متعین کرنا مقصود ہو، وبذالک یصیر معرفتاً، اور اسی وجہ سے وہ منادا کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ لدلالتہ حینئذ علی معین، اس لیے کہ لدلالتہ حینئذ اس وقت اس کے ایک معین پر دلالت کرنے کی وجہ سے، جیسے یا رجلو، سڑک پر ایک شخص جا رہا ہے، ہم نے اس کو دیکھا اور یا رجلو کہا، جب تک یا نہیں لگایا تھا ہم اس کو جانتے نہیں تھے، لیکن یا کہہ کر کے جب ہم نے پکارا تو وہ ایک آدمی متعین ہو گیا۔ یا رجلو اے شخص، و یا فتاتو اے دوشیزہ، و یسمى ایضاً اسم الجنس المعین، اور اس وقت اسے اسم جنس معین کہتے ہیں۔ تو نکرہ مقصودہ کا مطلب یہ ایسا نکرہ ہے جو حروف ندا میں سے کسی حرف کے بعد آئے اور یا حرف ندا لگا کر کے اس کو متعین کرنا مقصود ہو، تو اس نکرہ کو نکرہ مقصودہ کہیں گے۔ والمراد بالنکرۃ غیر المقصودۃ، اور نکرہ غیر مقصودہ سے مراد کلو اسم نکرۃ، ہر وہ اسم نکرہ ہے وقع بعد حرف من احرف النداء، جو حروف ندا میں سے کسی حرف کے بعد واقع ہو، ولم یقصد به تعینہ، لیکن نکرہ غیر مقصودہ وہ اسم نکرہ ہے کہ جو حروف ندا کے بعد آئے مگر اس نکرہ کو متعین کرنا مقصود نہ ہو، تو ایسے نکرہ کو نکرہ غیر مقصودہ کہیں گے۔ جیسے دیکھیں نحو قول موقظ النائمین فی رمضان وقت السحور، جیسے سحری کے وقت رمضان کے مہینے میں سونے والوں کو جگانے والے کا یہ کہنا، یا نائمن، اے سونے والا، اب کوئی بھی ہو، کسی کو متعین کرنا مقصود ہے نہیں، یا نائمن اے سونے والا، وحد الدائم، ہمیشہ رہنے والے کی توحید کا ذکر کرو۔ ویسمى ایضاً اسم الجنس غیر المعین، اور اس وقت اسے اسم جنس غیر معین کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق نہیں